عنکبوت 29 صورت ہے، اس کی 12 اور 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں. بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اور ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ افترا کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ان کی نوکری کر رہے ہیں. اللہ تو نہیں کہہ رہا تھا ان کی نوکری کرو، ان کی بندگی کرنے کو تو اللہ نے نہیں کہا. تو یہ ایک طرح سے کفر ہو گیا. اور کفر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں جو ایمان لالے، جو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ایمان لائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں سرپرستی ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو. ہم جو تمہیں کیا ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک اوپر پہنچنے کے ایک باقاعدہ اسٹیپس بنا رکھے ہیں انہوں نے، اور بہت لمبی ایک فہرست ہے، سلسلہ. وہ سارے ہمارے سلسلے کی آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ جو ہیں ہم آپ کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. جب عذاب کا جو سلسلہ آپ کی طرف جائے گا اور آپ نے کہا دیکھیے صاحب میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کر لیا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کچھ باتیں ایسی ایسا یہ ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ کچھ سنبھالیں، اب تو یہ گڑبڑ کیے بیٹھا ہوں میں. تو پیر صاحب کہتے ہیں فکر نہیں کر، تم مرغی میرے گھر میں پہنچا دے اور جناب میں سنبھال لوں گا کرنٹ، اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور وہ وہاں سے کرنٹ چلتا ہے تو خود لے گئے، کہہ رہے ہم اٹھا لیں گے آپ کے خطاؤں کا بوجھ، یا خطا کا جو آپ نے غلطی کیا ہم لے لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں لے سکتا. یہ دیکھیے لکھا ہے، یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں ریالٹی آن گراؤنڈ ہے کہ آپ کی غلطیاں سمجھ رہے وہ اٹھائیں گے. وہ کیوں اٹھائیں گے؟ آپ نے غلطی کی، آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے معاشرے میں باقاعدہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان سے جا کے باقاعدہ آرام سے بڑے خاموشی میں کوئی دیکھ تو نہیں، دیکھیے کہہ رہا بیٹھا ہوں میں، پھر کہہ رہا فکر نہیں کرو اب تم یہ کر لو اب. اور یہ نہیں کہ وہ آدمی دوبارہ صحیح ہو پھر دوبارہ کر کے پہنچ گیا اب کہ یہ ہو گیا ہے. کہنے لگے اسی چکر میں وہ جو ہے نا سارا بوجھ اٹھائے میں، اب کہ بکرا مرغی سے بکرا پھر پتہ نہیں کیا کیا، کنٹینیوس نان سٹاپ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیں گے خطائیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز خطا کے اٹھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو میں اگر اصلاح نہیں کروں گا تو میرے اوپر گناہ ہے، کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتا میں. ایون قیامت کے روز اللہ نے بتا دیا قرآن میں تمہارا کھلا دشمن گمراہ کرنے والا شیطان ہے. قیامت میں آپ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتے. بھلا بتائیے آپ، دوست تو بہت دور کے، شیطان جو اللہ کہہ رہے کھلا دشمن ہے تمہارا، آپ قیامت میں ایک دفعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ نے شیطان میرے پیچھے لگا رکھا تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، مطلب میں تو بڑا صحیح چلنے والا تھا. ایسا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک وقت آتا ہے جب آدمی گناہ کو دیکھتا ہے واقعی ندامت کو صحیح طرح پہچانتا ہے تو شیطان کو بھی نہیں کہتا یار میں ہی تھا، میں نے غلط کرا. بائی گاڈ گلٹ ہے، ایسی چیزیں انسان کے اندر سے نکال نہیں سکتے جب تک اللہ معاف نہ کرے. انسان جب گناہ کر لے اور اللہ اسے معاف نہ کرے، آپ یقین کریں چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ اس کو گلٹ لگا رہے گا. گلٹ نہیں جائے گا اس کے اندر سے. گلٹ جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو، یہ یاد رکھیں. تو وہ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نہیں کرتی، وہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر دیتا دل. تو اسی طرح میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ خطائیں جو ہے نا، خطائیں جو ہے کوئی خطا کسی نہیں اٹھا سکتا. یہ لکھا ہوا واقعہ ہمارے راستے کی اتباع کرو ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں. بے شک وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ضرور جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی انسان کسی کی خطا نہیں اٹھا سکتا، یہ سمجھ لیں. اور پھر کہتا ہے وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ. جو انہوں نے یہ الزامات لگائے اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا. ایک تو ان کی غلطیاں ہیں اور جو جھوٹ بولا اس کا ایک الگ بوجھ ہے، وہی اٹھائیں گے. اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو افترا جھوٹ گڑھ رہے تھے، افترا کر رہے تھے.